نظم و ضبط کے لیے مشہور متحدہ قومی موومنٹ کی صفوں میں انتشار، اختیارات کی جنگ شدید، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ناراض، بہادرآباد پر مشتمل کارکنوں کا احتجاج۔ کارکن نظم و ضبط بھلا بیٹھے، گورنر سندھ کے خلاف نعرے، خالد مقبول صدیقی کا گورنر کا دفاع، کامران ٹیسوری پر اعتماد کا اظہار، کہا کہ وہ گورنر رہیں گے اور کہیں نہیں جا رہے، ایم کیو ایم گورنر ہاؤس سے نہیں چل رہی، ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ فاروق ستار کی زیر صدارت ارکان پارلیمان کا اجلاس، خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی عدم شرکت۔ فاروق ستار بولے جو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرے گا کارروائی ہوگی۔ ماضی میں کراچی میں لسانی بنیاد پر بنائی جانے والی تنظیم کو مضبوط کیا گیا، کراچی نے وہ نقصان اٹھایا جس کا خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پی ایس پی اور متحدہ کا اتحاد جبر کے تحت ہوا تھا، ایم کیو ایم اب اتنی سخت نہیں کہ شہر پر اثر انداز ہو سکے، پیپلز پارٹی نے کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی، گورنر سندھ اپنے کام پر توجہ دیں۔ نیتن یاہو کا سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کرنے کا ناپاک منصوبہ، سعودی عرب کا اسرائیلی وزیراعظم کے بیان پر سخت رد عمل، فلسطینی ریاست بنانے کا بیان مسترد کر دیا۔ مصر نے نیتن یاہو کا بیان سعودی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا، واضح کیا سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے، یو اے ای کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ خالی کرانے کی تجویز پر پاکستان اور ایران کا اظہار تشویش، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلی فون پر رابطہ، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات غیر منصفانہ قرار، اسحاق ڈار نے واضح کر دیا کہ فلسطینی زمین صرف فلسطینی عوام کی ہے، پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا، دونوں رہنماؤں کا صورتحال پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کے خلاف مسلم امہ یک زبان، عرب ممالک کی تنظیم کا ہنگامی سربراہی اجلاس طلب، مصری وزارت خارجہ کے مطابق قاہرہ میں 27 فروری کو ہنگامی اجلاس میں مسئلہ فلسطین میں نئی اور خطرناک پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 26ویں ترمیم اس وقت آئین کا حصہ ہے، ترمیم میں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح واضح ہے، ہم آنکھیں اور کان بند نہیں کر سکتے۔ بینچز اختیارات کیس میں جسٹس محمد علی مظہر کا 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری، واضح کر دیا کہ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں، قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے۔ آئینی بینچ نے درست طور پر 2 رکنی بینچ کے حکم نامے واپس لیے۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن سینیٹر علی ظفر کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، کہا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیارٹی کا معاملہ حل ہونے تک جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے، ججز کے ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیارٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 الگ الگ آپریشن، 7 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران 3 خوارج ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج اور 4 زخمی ہو گئے۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری امن مشق جاری، تیسرے روز منوڑا میں دہشت گردی سے نمٹنے کی عملی مشق، پاک بحریہ کے کمانڈوز کا دہشت گردی سے نمٹنے کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ، ہیلی کاپٹرز، اسنائپرز، اسپیشل فورسز نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے، پاک بحریہ کے ہوا بازوں نے ماہرانہ صلاحیتیں پیش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ طاقتور بحریہ سمندری تجارت کے تحفظ کی ضامن ہے،
سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف بولے، بلو اکانومی کے لیے سمندر کو محفوظ بنانا ہے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورننس میں اصلاحات کا مشن، IMF کے وفد کا دورہ پاکستان، ججز تقرری، عدلیہ کی آزادی، گورننس بدعنوانی کا جامع جائزہ، نیب، عدلیہ سمیت مختلف اداروں کے حکام سے ملاقاتی شیڈیول، ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار بھی بات چیت کا امکان۔ مشن 14 فروری تک اپنا کام مکمل کرے گا۔ $7 ارب قرض سے متعلق معاہدے کے تحت رپورٹ شائع ہونا لازمی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کل 2 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ UAE کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ دبئی میں منعقدہ سمٹ میں شریک سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ثوابی جلسہ جعلی حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا۔ عوام کے سمندر نے مینڈیٹ چوری پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا بیان، کہا PTI قیادت اور کارکنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی انتشار اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست مسترد کر دی۔ حکومتی وسائل کے استعمال کے باوجود 5000 بندے اکٹھے نہ ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیرسٹر سیف کو جواب، بولی پنجاب کے کسی ضلع سے لوگ نہیں نکلے۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت 1500 اجتماعی شادیوں کا پہلا مرحلہ مکمل۔ دوسرے مرحلے کے لیے مزید شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، معاشرے کے نادار اور محروم طبقات کا احساس حکومت کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ داری اچھی طرح نبھائیں گے۔ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی روایت ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، KMC کی تمام پارکنگ سائٹس مفت کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ یہ فیصلہ عوامی مفاد میں کیا گیا ہے، غیر قانونی فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پرنس کریم آغا خان مصر کے شہر اسوان میں سپرد خاک۔ آخری رسومات میں اسپین کے بادشاہ، پرتگال کے صدر، کینیڈا کے وزیر اعظم کی شرکت۔ صدر آصف زرداری بھی پرتگال روانہ ہو گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ کراچی میں لٹریچر فیسٹیول ختم، 4 کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ فیسٹیول میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اداکارہ ہانیہ عامر اور ڈاکٹر سائم ایوب کی لندن میں ملاقات کی سوشل میڈیا پر دھوم۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہانیہ عامر سائم ایوب کا انتظار کر رہی ہیں اور سائم ایوب کے آنے پر ہانیہ عامر نے ان کے ساتھ تصویر بنوائی۔ اداکارہ ماورا حسین نے اپنے نکاح پر 19,50,000 کا لہنگا زیب تن کیا۔ نکاح اور شینتی کے تصاویر ویڈیوز کے سوشل میڈیا پر دھوم۔ نکاح کے جوڑے نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا دی۔